ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ جملہ اکثر سننے کو ملتا ہے۔ قائد اعظم کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو دو خواتین کا کردار بہت اہم رہا۔ ان کی اہلیہ رتی جناح جن سے انہوں نے محبت کی، اور ان کی لاڈلی ہمشیرہ فاطمہ جناح جنہوں نے زندگی بھر شادی نہ کی اور سائے کی طرح بھائی سے چمٹی رہی۔ مگر ان دونوں خواتین یعنی بھابھی اور نند کے تعلقات خوشگوار نہیں رہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ قائد اعظم اور رتی کی اکلوتی بیٹی دینا جناح کے بھی اپنی پھوپھی فاطمہ جناح کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہے۔ قائد اعظم کی زندگی کے آخری ایام میں فاطمہ جناح کا اثر و رسوخ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ ان کے خوف سے قائد اعظم کو اپنی شریک حیات رتی کی تصویریں واش روم میں چھپا کر رکھنی پڑی، کیونکہ فاطمہ جناح رتی کے پورٹریٹ گھر میں رکھنے کی اجازت دینے کو تیار نہیں تھی۔ فاطمہ جناح نے بغیر کسی رسمی عہدے کے کس طرح حکومت کی، آج ہم یہی حقائق معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ نئے سلسلے حکمرانی کرنے والی خواتین کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ قائد اعظم کی ہمشیرہ فاطمہ جناح 7 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ 1893 میں فاطمہ جناح پیدا ہوئی تو قائد اعظم محمد علی جناح 17 برس کی عمر میں حصول تعلیم کے لیے لندن گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر قائد اعظم نے اپنے اہل خانہ کو بمبئی منتقل کر لیا۔ 1902 میں جب فاطمہ جناح 8 سال کی تھیں تو ان کے والد پونجا جناح وفات پا گئے۔ قائد اعظم نے فاطمہ جناح کو پہلے بیندرا کانوینٹ سکول میں داخل کروایا اور پھر سینٹ پیٹرکس سکول میں تعلیم دلوائی۔ ہیکٹر بولیتھو اپنی کتاب جناح پاکستان میں لکھتے ہیں کہ بمبئی شہر اس زمانے میں مذہب اور ذات پات کے امتیاز میں بری طرح جکڑا ہوا تھا، اور ان حالات میں ایک مسلمان لڑکی کو کانوینٹ سکول میں پڑھانا بہت بڑی ہمت کا کام تھا۔ فاطمہ جناح کے فرقے کے لوگ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ایک کانوینٹ سکول میں پڑھیں اور اس کے بورڈنگ ہاؤس میں رہیں۔ فرقے کے قدامت پسند عناصر قائد اعظم کے اس فیصلے پر سخت مضطرب تھے اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ فاطمہ جناح یہ سکول چھوڑ دیں۔ فاطمہ جناح سے متعلق ہر طرح کی چیمگوئیاں بھی ہوئیں، لیکن ان کے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح نے پوری طرح ان کا ساتھ دیا اور انہیں قدامت پرستوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت دلائی۔ محمد علی جناح خود انہیں سکول لے کر گئے، داخلے کا سارا انتظام کیا، اور جب وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی تو قائد اعظم ہر اتوار کو گھوڑے پر سوار ہو کر بمبئی سے بیندرا جاتے اور اپنی ہمشیرہ سے مل کر آتے۔ 1913 میں سینئر کیمبرج کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فاطمہ جناح ساؤتھ کوٹ والے گھر میں اپنے بھائی کے ساتھ رہنے لگے۔ جناح ہاؤس بمبئی میں 8 سال تک فاطمہ جناح کی اجارہ داری رہی، مگر جب 1918 میں قائد اعظم نے رتی جناح سے شادی کی تو صورتحال یکسر بدل گئی اور نئی مالکن نے فیصلہ سازی کے تمام تر اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ محقق ڈاکٹر سعد خان جنہوں نے قائد اعظم پر کئی کتابیں لکھی ہیں، وہ رتی جناح سے متعلق اپنی تصنیف میں بتاتے ہیں کہ 1918 کے آغاز سے بیگم جناح نے گھر کے وہ تمام امور مکمل طور پر سنبھال لیے تھے جو ان کی آمد سے پہلے محترمہ فاطمہ جناح سر انجام دیتی تھی، لیکن گھر میں بالادستی کسے حاصل ہو اس کا فیصلہ ہونے میں کچھ وقت لگ گیا۔ نند کے ساتھ پہلا تنازع اس وقت کھڑا ہوا جب مریم جناح نے ایک عشائیے کا اہتمام کیا جس میں وہ ایک موسیقی کے بینڈ کو بھی بلانا چاہتی تھی۔ کفایت شعار فاطمہ کا خیال تھا کہ بینڈ کو بلانے سے پارٹی کے اخراجات دوگنے ہو جائیں گے، چنانچہ ان کے بھائی پر رقم کا یہ اسراف غیر ضروری ہوگا۔ گھر کے ملازمین نے دونوں کی تکرار دیکھی اور یہ بھی دیکھا کہ بیگم جناح اپنی بات منوانے میں کامیاب رہی۔ اسی طرح وہ سب جان گئے کہ گھر میں کس کا حکم چلے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ساؤتھ کورٹ میں ضیافتوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ ڈاکٹر سعد خان کے مطابق رتی جناح کی آمد سے پہلے ساؤتھ کورٹ والے بنگلے میں کمروں کی آرائش و زیبائش نہ ہونے کے برابر تھی۔ دیواروں پر کوئی سجاوٹ نہ تھی۔ قائد اعظم اور فاطمہ جناح دونوں ہی غیر شادی شدہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ فاطمہ جناح نہ تو رتی جناح جیسا جمالیاتی ذوق رکھتی تھی اور نہ ہی انہیں کھانا پکانے میں کوئی دلچسپی تھی۔ رتی جناح نے گھر کی آرائش و زیبائش پر توجہ دی،
گھر کی بیرونی ساخت ہی نہیں، اندرونی تزئین و آرائش کر کے اس گھر کو بمبئی کے گورنر ہاؤس کے مقابلے کی عمارت میں تبدیل کر دیا گیا۔ رسمی ضیافتوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تو فاطمہ جناح کا مزاج برہم ہونے لگا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ فضول خرچی اور رقم کا ضیاع تھا۔ فاطمہ جناح کی ناراضگی کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ بھابھی کے آ جانے سے اب ان کی حیثیت و اہمیت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ فاطمہ جناح کی عمر 25 برس سے زیادہ ہو چکی تھی اور ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ رتی جناح نے سب سے پہلے تو فاطمہ جناح کے لیے معقول رشتہ ڈھونڈ کر انہیں گھر سے رخصت کرنے کی کوشش کی۔ دسمبر 1919 میں امرتسر میں مسلم لیگ کا اجلاس ختم ہونے کے بعد رتی جناح نے حیدرآباد جانے کا فیصلہ کیا۔ بظاہر تو اس دورے کا مقصد سروجنی نائیڈو کی بیٹی پدما جھا سے ملنا تھا، مگر سب سے اہم ایجنڈا فاطمہ جناح کے رشتے کی بات پکی کرنا تھا۔ کسی رشتہ دار نے توفیق نامی شخص کا نام تجویز کیا تھا اور بیگم صاحبہ کو جا کر اس سے ملاقات کرنا تھی۔ یہ دورہ ناکام ہو گیا اور تمام تر کاوشوں کے باوجود فاطمہ جناح کی شادی طے نہ ہو سکی۔ فاطمہ جناح بھی اس حقیقت کا ادراک کر چکی تھی کہ ایک نیام میں بیک وقت دو تلواریں نہیں سما سکتی۔ چنانچہ انہوں نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے بہانے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ فاطمہ جناح نے کلکتہ کے ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج میں داخلہ لے لیا۔ یہاں داخلہ لینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی بڑی بہن رحمت بائی کلکتہ میں رہتی تھی۔ فاطمہ جناح نے 4 سالہ ڈینٹل کورس مکمل کرنے کے بعد بمبئی میں ڈینٹل کلینک کھول لیا اور پھر تب تک ان کی ساؤتھ کوٹ واپسی نہیں ہوئی جب تک رتی جناح فوت نہیں ہوگی۔ فاطمہ جناح کے گھر سے چلے جانے کے بعد اب شاہانہ اخراجات پر اعتراض کرنے والا کوئی نہ رہا۔ قائد اعظم اپنی لاڈلی بیگم کے ساتھ کشمیر کی سیر کرنے گئے تو سری نگر میں رتی جناح کی خواہش پر ایک کشتی تیار کروانے پر 50,000 روپے خرچ کر دیے۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ بمبئی یا کراچی کے کسی بھی پوش علاقے میں اس رقم سے 4 کنال کا بنگلہ خریدا جا سکتا تھا۔ چند دن کے قیام کے لیے اتنی بڑی رقم خرچ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ قائد اعظم اپنی اہلیہ کی ہر خواہش اور فرمائش پوری کیا کرتے تھے۔ قائد اعظم کی 11 سالہ شادی شدہ زندگی میں فاطمہ جناح فاصلے پر رہی۔ رتی جناح زندگی کی محض 29 بہاریں دیکھنے کے بعد اپنی سالگرہ کے دن 20 فروری 1929 کو وفات پا گئیں تو قائد اعظم کی ہمشیرہ فاطمہ جناح ڈینٹل کلینک چھوڑ کر ساؤتھ کوٹ ممبئی میں اپنے بھائی کے ساتھ رہنے لگی۔ قائد اعظم نے 1930 میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں حصہ نہ لیا۔ اپنی ہمشیرہ فاطمہ جناح اور بیٹی دینا جناح کے ساتھ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انگلستان چلے گئے۔ جب واپس آئے تو ساؤتھ کوٹ ممبئی والا گھر از سر نو تعمیر کے لیے گرا دیا گیا اور لٹل گبز والے بنگلے میں رہائش اختیار کر لی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پہلے بھابھی اور نند یعنی رتی جناح اور فاطمہ جناح میں نہیں بنتی تھی تو اب پھوپھی اور بھتیجی یعنی فاطمہ جناح اور دینا جناح کے تعلقات خوشگوار نہ تھے۔ خواجہ رضی حیدر اپنی کتاب رتی جناح قائد اعظم کی رفیقہ حیات کے صفحہ نمبر 146 پر لکھتے ہیں کہ سید عبدالحی جو جناح صاحب کے ملازم تھے، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ محمد علی جناح کے پاس اس وقت 5 گاڑیاں تھیں۔ دینا جناح کو کار چلانے کا بہت شوق تھا، لیکن جناح صاحب مجھے منع کرتے تھے کہ دینا کو کار چلانے کے لیے مت دیا کرو، لیکن دینا اکثر مجھ سے ضد کر کے کار لے لیتی تھی اور بمبئی کے مضافات کی سڑکوں پر بہت تیز ڈرائیونگ کیا کرتی تھی۔ ان کو موسیقی اور عمدہ کپڑے پہننے کا بھی شوق تھا۔ جب ہم خریداری کر کے لوٹتے تو محترمہ فاطمہ جناح دینا کے بارے میں دریافت کرتی تھی کہ وہ کہاں گئی تھیں اور انہوں نے کیا خریدا۔ جناح صاحب بھی اکثر مجھ سے پوچھتے تھے کہ کیا دینا نے کار چلائی تھی، مگر میں ہمیشہ جھوٹ بول دیا کرتا تھا۔ رشتے کی نوعیت ایسی تھی کہ دینا جناح فاطمہ جناح کی بالادستی اور حاکمیت کو چیلنج نہ کر سکیں، اور پھر جب انہوں نے اپنے والد سے بغاوت کر کے ایک پارسی نوجوان سے شادی کر لی تو قائد اعظم کی زندگی میں فاطمہ جناح کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ ہر تقریب میں ہر موقع پر دکھائی دینے لگی۔ 1929 سے 1948 تک مسلسل 19 برس تک فاطمہ جناح سائے کی طرح قائد اعظم کے ساتھ رہی۔ ہیکٹر بولیتھو اپنی کتاب جناح پاکستان میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے ایک جلسے سے خطاب کے دوران فاطمہ جناح کی تعریف کرتے ہوئے کہا
سیاسی جدوجہد کے دوران میری ہمشیرہ برابر میرے ساتھ رہی۔ شام کو جب میں گھر آتا تو یوں محسوس ہوتا کہ روشنی اور امید کی ایک کرن روشن ہو گئی ہے۔ اگر فاطمہ جناح میرے ساتھ نہ ہوتی اور میری دیکھ بھال اتنی مستعدی سے نہ کرتی تو میری پریشانیاں بہت بڑھ جاتی اور میری صحت زیادہ بگڑ جاتی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد حکومت پاکستان نے معروف مصنف ہیکٹر بولیتھو کو مدعو کیا اور انہیں یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ قائد اعظم کی سوانح عمری صفحہ کرتاس پر منتقل کریں۔ ہیکٹر بولیتھو، جن کی 46 کتابیں شائع ہو چکی تھیں، انہوں نے 3 سال کے دوران کئی شخصیات کے انٹرویوز ریکارڈ کرنے اور نوٹس لینے کے بعد 1954 میں جناح کریٹر آف پاکستان کے عنوان سے کتاب مکمل کی تو اس کا بیشتر حصہ سینسرشپ کی نظر ہو گیا۔ معروف مصنف اور محقق شریف المجاہد، جنہوں نے حیات قائد اعظم پر تحقیق کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، انہوں نے ہیکٹر بولیتھو سے ان کے نوٹس اس شرط پر حاصل کیے کہ ان کی وفات تک انہیں پبلک نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ہیکٹر بولیتھو کی وفات کے بعد آکسفورڈ پبلشرز نے شریف المجاہد کی مرتب کردہ کتاب ان کویسٹ آف جناح ڈائری نوٹس اینڈ کورسپونڈنس آف ہیکٹر بولیتھو کے نام سے یہ کتاب شائع کی۔ اس کتاب میں فاطمہ جناح کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو منظر عام پر آیا جو بہت حیران کن اور ناقابل یقین ہے۔ بعض باتیں تو ان کے مثبت کردار سے متعلق ہیں، مگر کچھ روایات منفی پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہیں۔ پاکستان بحریہ کے کمانڈر احسن، جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد گورنر جنرل قائد اعظم کے ساتھ بطور ADC کام کیا، وہ بتاتے ہیں کہ ویکینڈ پر میں اکثر قائد اعظم اور فاطمہ جناح کے ساتھ ملیر میں واقع امیر بہاولپور کے محل جایا کرتا تھا۔ ایک شب رات کا کھانا کھانے کے بعد قائد اعظم نے مجھے مخاطب کر کے کہا، کسی کو مجھ پر یقین نہیں تھا، ماں سوائے فاطمہ کے سب کا خیال تھا کہ میں پاگل ہوں۔ پھر کچھ توقف کے بعد قائد اعظم نے فاطمہ جناح کے سامنے یہ بات کہی، ظاہر ہے اگر ان حالات میں فاطمہ نے میرا ساتھ نہ دیا ہوتا تو وہ آج میرے ساتھ نہ بیٹھی ہوتی۔ بعض محققین اور مورخین کا خیال ہے کہ فاطمہ جناح نے ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے کی کوشش میں قائد اعظم کو اپنے حصار میں قید کیے رکھا۔ انگریزی اخبار ڈان کے ایڈیٹر عاشر تو فاطمہ کو جزوی طور پر قائد اعظم کی موت کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کی بیماری کے حوالے سے اس قدر سخت رازداری سے کام لیا کہ انہیں وہ توجہ اور علاج میسر نہیں آ سکا جس کے نتیجے میں وہ مزید جی پاتے۔ اس تاثر کی دیگر کئی حوالوں سے بھی تصدیق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر حسن اصفہانی کے بعد وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان اور پھر سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی زیارت تشریف لے گئے اور قائد اعظم کی صحت کے حوالے سے معالج لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ الہی بخش سے استفسار کیا تو انہوں نے دو ٹوک جواب دیا کہ انہیں حکومت پاکستان نے نہیں بلکہ فاطمہ جناح نے یہاں بلایا ہے اور وہ مریض سے متعلق کسی قسم کی معلومات شیئر نہیں کر سکتے۔ فاطمہ جناح کی تصنیف مائی برادر کے مطابق جولائی 1948 میں بغیر کسی پیشگی اطلاع کے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی زیارت پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر الہی بخش سے پوچھا کہ قائد اعظم سے متعلق ان کی تشخیص کیا ہے۔ ڈاکٹر الہی بخش نے کہا کہ انہیں مس فاطمہ جناح نے یہاں بلایا ہے، اس لیے وہ اپنے مریض سے متعلق کوئی بات صرف انہیں ہی بتا سکتے ہیں۔ نواب لیاقت علی خان نے کہا لیکن وزیر اعظم کی حیثیت سے میں قائد اعظم کی صحت سے متعلق متفکر ہوں۔ ڈاکٹر نے شائستگی سے جواب دیتے ہوئے کہا جی ہاں، مگر میں اپنے مریض کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں بتا سکتا۔ جب فاطمہ جناح نے قائد اعظم کو وزیر اعظم لیاقت علی خان کی آمد کی اطلاع دی تو قائد اعظم نے اپنی ہمشیرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فتیح تمہیں پتہ ہے یہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ فاطمہ جناح نے کہا نہیں۔ قائد اعظم نے کہا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری علالت کتنی شدید ہے اور میں مزید کتنی دیر زندہ رہ سکوں گا۔ تم نیچے جاؤ اور پرائم منسٹر سے کہہ دو میں انہیں ابھی ملوں گا۔ فاطمہ جناح نے کہا ابھی کافی دیر ہو گئی ہے، کل صبح مل لیجیے گا۔ قائد اعظم نے کہا نہیں، انہیں آنے دو اور بچشم خود دیکھ لینے دو۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں ملاقات کے بعد ڈنر کا وقت ہو گیا تو علالت کے باوجود قائد اعظم نے آداب مہمان نوازی کے پیش نظر فاطمہ جناح کو نیچے جا کر وزیر اعظم اور سیکرٹری جنرل کے ساتھ جا کر کھانا کھانے کا حکم دیا۔ مس فاطمہ جناح کے مطابق کھانے کی میز پر چودھری محمد علی تو چپ چاپ کسی سوچ میں گم رہے، مگر انہوں نے لیاقت علی خان کو بہت خوشگوار موڈ میں پایا۔
وہ ہنسی خوشی پرمزاح باتیں کرتے رہے۔ کھانا ختم ہونے سے پہلے ہی فاطمہ جناح اوپر چلی گئیں اور ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، فتح تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ ہیکٹر بولیتھو کے نوٹس پر مبنی کتاب میں پروفیسر محمود بریلوی کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ فاطمہ جناح اپنے بھائی کو زندگی سے لطف اندوز نہیں ہونے دیتی تھی۔ اگر کوئی پارٹی ہوتی تو وہ قائد اعظم کو فن نہ کرنے دیتی اور کہتی چلیں آپ کے سونے کا وقت ہو گیا ہے، مگر جب موقع میسر آتا تو قائد اعظم کو معلوم تھا کہ کس طرح ریلیکس کرنا ہے۔ وہ وسکی یا برینڈی کا جام لے کر بیٹھ جاتے اور خوب انجوائے کرتے۔ پروفیسر محمود بریلوی کو تو خود ہیکٹر بولیتھو نے ناقابل اعتبار راوی قرار دیا ہے، مگر اس حوالے سے ایک اور حکایت خاصی معتبر ہے۔ کموڈور عطا ربانی جو پاک فضائیہ کے سابق افسر ہیں اور قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم کے ADC رہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک بار جب فاطمہ جناح 4 دن کے لیے بمبئی گئیں تو قائد اعظم اچانک کھلکھلا اٹھے اور بہت خوش دکھائی دیے۔ قائد اعظم کو اپنی شریک حیات رتی جناح سے بے حد محبت تھی اور انہوں نے مرحومہ کی یادوں کو آخری وقت تک اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ رتی جناح کے پالتو کتوں کا خیال رکھا، رتی کے خطوط اور تصاویر کو کسی مفلس کی پونجی کی طرح سنبھالتے رہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قائد اعظم کی باقی سب چیزیں تو محفوظ رہیں اور اب بھی دستیاب ہیں، مگر رتی جناح کے 31 پورٹریٹ نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ ہیکٹر بولیتھو نے راوی کا نام ظاہر کیے بغیر لکھا ہے کہ فاطمہ جناح نہایت کٹر فاشسٹ تھی اور قائد اعظم کے ساتھ نہایت بے رحمی سے پیش آتی۔ فاطمہ جناح چاہتی تھی کہ گھر سے رتی جناح کی تصاویر نکال باہر کی جائیں اور قائد اعظم ان کے خوف سے یہ تصویریں اپنے واش روم میں چھپا کر رکھا کرتے تھے۔ یہ حسن سلوک محض رتی جناح تک محدود نہیں تھا، بلکہ قائد اعظم کی اکلوتی بیٹی دینا جناح کو بھی بہت کچھ برداشت کرنا پڑا۔ جب قائد اعظم علیل تھے، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے، تو دینا جناح اپنے والد سے ملنے اور انہیں دیکھنے کے لیے پاکستان آنا چاہتی تھی، مگر حکومت پاکستان نے دینا جناح کو ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ اپنے طور پر کیا یا پھر فاطمہ جناح کی ہدایت پر ایسا کیا گیا، اس حوالے سے وثوق کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے۔ مادر ملت فاطمہ جناح کی کہانی بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔